بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اور سامعین جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب، حاجات میں کامیاب اور تمام مصائب و آلام سے دور رکھے۔ آج کی یہ ویڈیو آج کے حروف کی مناسبت سے بہت اہم ہے۔ میں نے ایک ویڈیو یا قہار اور یا جباروں کے پر بنائی تھی، جس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص فضل اور اس کا کرم ہے کہ کسی صاحب نسبت، کسی صاحب کشف کی نگاہ اور اس کی نظر سے یہ کام ہو رہا ہے۔ آج حروف تہجی میں سے ف، قاف اور کاف ہیں۔ اس حرف کی بہت زیادہ لوگوں نے پہلے سے گزارشات کی ہوئی ہیں، ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ حرف کاف کے اوپر تفصیل کے ساتھ کوئی ایسی ویڈیو بنائیں جس کے کمالات، جس کے فیوز و برکات ہر ایک کے لیے سود مند اور مفید ہوں۔ یہ حرف فا، حرف کاف اور کاف، جس کو کاف کہتے ہیں، کش والا کو کاف، یہ حروف صوامت ہیں، سرد و خشک و تر ہیں۔ حرف فا کے معقل کا نام تعطیل ہے، اور حرف کاف ناطق اور گرم تر قدر خشک ہے۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ قوا کو مدد ملے۔ یہ حرف کاف بغیر کسی تمہید کے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بندہ اس کی ریاضت، مشق، مجاہدہ، محاسبہ کرنا چاہے تو وہ تمام شرائط اور قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے تنہائی اختیار کرے، روزہ رکھے، اعتکاف کی شکل اختیار کرے۔ اگر اعتکاف کی طرح دن رات نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم جتنا وقت اس سے ممکن ہو لوگوں سے ملنا جلنا، غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرے، اور بے شمار اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اس لفظ کاف کو آپ کسی سفید موٹے گتے پہ سیاہ حروف کالے سیاہی سے موٹا کر کے کاف لکھ لیں، اور اپنے سامنے قبلہ رخ، جدھر آپ بیٹھتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے سامنے دیوار پہ لگا لیں، اور اس کو دھیان سے دیکھیں، اس کو دھیان سے دیکھیں، توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ صرف اس کے دیکھنے سے ہی نظر جما کر، نظر کے اندر کوئی جھکاؤ، کوئی جھپکنا، کوئی پھڑکنا نہ ہو، تو یہ حرف ف
پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، حتیٰ کہ جو آپ کے سامنے دیوار ہوگی اس دیوار کے اوپر پھیل جائے گا۔ لیکن اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ یہ راز اور اسرار جو بندے کو ایک امانت کے طور پر عطا کیے جاتے ہیں، یہ ان امانتوں میں سے ایک امانت ہے، اور اس کے اندر آپ کو ایک کائنات نہیں، کئی کائنات کی حقیقتیں نظر آئیں گی۔ آپ توجہ سے، ارتکاز سے اور اپنے تمام تر قوا کو حاضر رکھ کے اس کے اندر غور و فکر کریں گے نا، تو پھر کائنات آپ کے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یہ اس کا ریاضت ہے۔ آپ کی روحانیت کو دیکھ کر، نورانیت کو دیکھ کر، تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر، اپنے حواس خمسہ کو اپنے قابو میں رکھ کر اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی کے اندر آپ اپنے ہر مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے۔ جو آپ سوچیں گے ایک تصویر کی طرح آپ کے سامنے عیاں ہو کر وہ مشکل کا دفیہ، بیماری کا علاج، حاجات کے پورے ہونے کا راز، قرب الہی، ارواح صالحین کے ساتھ آپ کا ایک مانوس ہو جانا، یہ سب سے بڑی آپ کے اندر نورانی کیفیت ہوگی۔ اور جوں جوں یہ حرف پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، کئی انوار آپ کے اوپر منکشف ہوتے جائیں گے۔ پھر آپ اپنے تصور میں کسی بندے کو لا کر اس کا پورا بایو ڈیٹا، اس کی پوری تفصیل، اس کی پوری حیات قضائی آپ کے سامنے ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پہلے اس کی ریاضت کو مکمل کریں، اس کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ ہمیشہ کامیاب بندہ وہی رہتا ہے من کتم سرہ بلغ مرادہ، جس نے اپنے راز کو چھپایا وہ اپنی منزل کو، اپنی مقصد کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے پڑھائی کچھ بھی نہیں کرنی ہے، صرف دیکھنا ہے۔ پڑھائی کے اعمال اور بتاؤں گا، صرف دیکھنا ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ کو اگر لکھ کر آپ صرف اس کے الف کے اوپر نظر رکھیں اور چند دنوں کے بعد وہ الف کیا ہو جائے گا؟ غائب ہو جائے گا۔ پھر لام کو، پھر دوسرے لام کو، پھر ہے کو، جب وہ لفظ آپ کی نظر سے غائب ہو جائیں تو آپ یہ سمجھیں کہ میں نے بہت بڑا کمال حاصل کر لیا۔ اور اسی حرف کاف کو اگر شیشے کے اوپر لکھ کر آپ سامنے رکھ کر غور و فکر کے ساتھ اس کو دیکھیں گے اور اس کو حروف مقطعات میں سے ایک حرف سمجھ کر آپ دیکھیں گے اور اس وقت تک دیکھتے رہیں، اس وقت تک دیکھتے رہیں، اور میں کہہ چکا نا کہ آپ کی روحانیت پہ، آپ کی پرہیزگاری پہ، آپ کی تقوی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس وقت تک دیکھتے رہیں جب تک کہ شیشے میں آپ کو اپنی شکل نظر آنا بند نہ ہو جائے۔ شیشے کا کمال ہے کہ وہ آپ کو جس صورت میں اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، بیٹھیں گے، روئیں گے، ہنسیں گے، وہی کچھ دکھائے گا۔ اور جب شیشہ اپنی شکل دکھانا، آپ کی شکل دکھانا بند کر دے، آپ سمجھیں کہ میں نے بہت بڑا کمال حاصل کر لیا ہے۔ پھر اس شیشے کو سامنے رکھ کے آپ اپنے کئی لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، تشخیص کر سکتے ہیں امراض کی، کئی لوگوں کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ بندے کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک جذب کی، ایک کیف کی۔ اگر کسی بیمار کو، کسی لا علاج مریض کو، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کو دیکھے گا، ایک نظر بھر کر اسے دیکھے گا تو اس کی وہ ساری مشکلات کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ وہ انسان اپنے اندر جذب کر لے گا، خوشیاں بکھیرے گا۔ لیکن بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ
کہ اتنی محنت اگر آپ کر سکتے ہیں، اب یہ سوال نہ کر بیٹھنا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ میں نے اگر کیا بھی ہو تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اگر نہ بھی کیا ہو تو آپ کو میں جھوٹ نہیں بتا رہا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ یہ جو شرائط، یہ جو قواعد عمل کے ہوتے ہیں، اس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ اور میں یہ مثال دیا کرتا ہوں نا، جس طرح اکبر بادشاہ ایک ان پڑھ، ایک دین الہی کا منکر، اور اس نے اپنا ایک دین الہی بنا لیا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے اندر کعبہ نظر آتا ہے، اور اس نے لوگوں کی باتوں کو سن کے ایک دن مسجد چلا آیا، مصلی امامت پہ کھڑا ہو گیا، نماز میں پڑھوں گا، بادشاہ وقت، حاکم وقت، امام وقت میں ہوں، نماز پڑھا لی۔ ذہین تھا، چلاک تھا۔ جب سجدے میں گیا تو سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ لوگوں نے پیچھے سے اٹھ کے جانا شروع کر دیا، اور جب سلام پھیرا تو چند ایک اس کے نورتن جو اس کے اپنے خاص مصاحب تھے نا، وہ ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، وہ بھی اس کی حرکات و سکنات کو دیکھا چپ بیٹھے ہوئے تھے، جب سلام پھیرے گا ہم بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو جب انکوائری ہوئی تو لوگوں نے یہی کہا کہ حضرت آپ کا لمبا سجدہ ہو گیا تھا، ہم تھک گئے تھے۔ تو اس نے بھی آگے سے بڑا مزے کا جواب دیا، ہاں تم روز کے نمازی ہو نا، تو جو ہی سر سجدے میں رکھتے ہو تو کعبہ نظر آ جاتا ہے۔ آج میں نے پہلی ہی مرتبہ یہ ایسا کیا ہے تو کعبہ دیکھنے میں تو دیر لگتی تھی۔ آپ اپنے یقین اور اپنے اعتقاد کے ساتھ بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے کعبے کو دیکھ سکتے ہیں ہر سجدے میں۔ کعبے کے اندر بھی نماز پڑھیں تو ہمارے خیالات تو کہیں سے کہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ اعمال ہیں جو بغیر کسی پڑھائی کے ہیں، بغیر کسی پڑھائی کے، صرف آپ نے توجہ کے ساتھ ایک مراقبے کی صورت میں، ایک نظر، ایک ارتکاز، ایک توجہ کی صورت میں آپ نے یہ کمالات کیا کرنے ہیں، اس حرف کاف سے حاصل کرنے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا کمال ہوگا، یہ آپ کی اپنی توجہ، ارتکاز اور دھیان سے حاصل ہوگا۔ بندہ جب کسی تصویر کو، کسی نقش کو اپنے اندر جذب کرنا چاہے تو اس کے لیے توجہ بہت ضروری ہے۔ وہ ہندوستان کے ایک پیر اور مرید کا واقعہ ہے نا، کہ اسے فیض نہیں مل رہا تھا، تو پیر صاحب نے اسے کہا کہ اس بھینس کا تصور کرنا شروع کر دو، جب تمہاری بھینس اتنی بڑی ہو جائے کہ اس دروازے کے اندر نہ آ سکے تو پھر تم یہ سمجھنا۔ 4 مہینے لگے اسے، وہ آ کر باہر کھڑا ہو گیا۔ پیر صاحب نے کہا اندر آ جاؤ، انہوں نے کہا حضرت میں تو اندر آ جاؤں گا، میری بھینس اندر نہیں آ رہی ہے، بہت بڑی ہے۔ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، دن رات، صبح و شام ایک ہی آپ کی سوچ ہوگی، ایک ہی آپ کا نظریہ ہوگا، تو وہ چیز آپ کے سامنے بالکل مشکل تصویر کی صورت میں، جسم کی صورت میں نظر آئے گی۔ ذرا زندگی میں ایک دفعہ کوشش کیجئے گا۔ اس کی جو پڑھائی کے اعمال ہیں نا، انشاءاللہ میں بات کو لمبا نہیں کروں گا، آپ کو کسی سسپنس میں نہیں ڈالوں گا کہ جس طرح ایک قسط وائز کہانی ہوتی ہے، دوسری دیکھیں، تیسری دیکھیں، چوتھی دیکھیں، نہیں۔ یہ صرف آپ کو وہ چیز بتائی ہے جو بغیر پڑھائی کے آپ کا صرف وقت مقررہ پر بیٹھ جانا، آپ کا توجہ سے، ارتکاز سے، دھیان سے اس کا تصور کرنا، اس کاف کی شکل کو اپنے اندر بسا لیں، ذہن میں، دل میں، خیال میں، تصور میں، تو پھر آپ کے اندر وہ کمالات آتے جائیں گے۔ اور اس کاف کے اندر جو پڑھائی ہے، سلام من قول رب الرحیم، قاف والقرآن المجید، یہ یا حی یا قیوم، سبحان القادر القاہر الکبیر القدیم، یہ ایسے الفاظ ہیں، ایسے اسماء ہیں جن کے شروع میں حرف کاف آئے گا۔ یا قہارو، آپ صرف ایک اسم کو نہ دیکھیں، اس کے ساتھ قادر کو دیکھیں، مقتدر کو دیکھیں، قدیم کو دیکھیں، کبیوں کو دیکھیں، قیوم کو دیکھیں، قادر کو دیکھیں،
اس ہر کے اوپر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. کوئی اتنی لمبا 10-12 قسطوں میں نہیں گا. کل کی ویڈیو اللہ نے اگر اجازت دی، ہمت دی، زندگی دی تو انشاءاللہ سلام قول من رب الرحیم. سبحان القادر القاہر القوی القدیم قاف والقرآن المجید. ان آیات کے، ان اسماء کے آپ کو کمالات بتاؤں گا. پھر آپ دیکھیں کہ بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو ادھر اللہ کی بارگاہ میں لگا لیتا ہے نا، تو پھر بڑے بڑے کمالات حاصل ہوتے ہیں. سورہ یاسین کا ایک وظیفہ ہے. صبح کی نماز کے بعد تقریباً آپ یہ سمجھے کہ 7 مبین ہیں. ایک مبین سے دوسری مبین تک پڑھنے میں آپ کے 2 منٹ لگتے ہیں یا 3 منٹ لگتے ہیں، جتنے بھی لگتے ہیں وہ تو لگے ہی لگے. لیکن ایک مبین سے پڑھ کر دوسری مبین تک آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے سر کو جھکا کر، دل کے اوپر نظر ٹکا کر، توجہ کر کے آپ نے اپنے دل کے الفاظ کو سننا ہے کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے. وہ پورے 5 منٹ یعنی 35 منٹ تو آپ کو صرف توجہ میں لگیں گے، سر کو جھکا کر اپنے دل کی طرف، سینے کی طرف، وہ لطائف کی طرف آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور پھر ایک مبین سے دوسری مبین تک پڑھنے کا جو ٹائم ہوگا تقریباً آپ کے 50 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. پھر دیکھیے کہ ہر چیز کو اپنی کھلی آنکھوں سے یا بند آنکھوں سے جو دیکھیں گے، حق دیکھیں گے، سچ دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان حروف کے جو کمالات ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو خواص ہیں، وہ کما حق ہو تو نہ صحیح، لیکن کم سے کم ایک رتی برابر بھی اگر ان کے اندر کا کمال، حکمت اور اسرار اور سر اگر بندے کو حاصل ہو جائیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ایک سمندر نہیں، پورے 7 سمندر پی لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے.